بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ کی پراسرار بیماری۔ ایک دن اچانک بادشاہ کے سر میں درد اٹھا اور اتنا شدید تھا کہ وہ سر پکڑ کے اپنے بستر پر ہی لیٹ گیا۔ کسی ملک میں ایک رحم دل اور عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رحم دلی اور انصاف پسندی کے چرچے ملک بھر میں عام تھے۔ رعایا بھی اپنے بادشاہ سے بہت ہی خوش تھے۔ ملک میں امن و امان کا دور تھا۔ لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن اچانک بادشاہ کے سر میں درد اٹھا اور اتنا شدید تھا کہ وہ سر پکڑ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ شاہی حکیم بادشاہ کی نبض دیکھی اور انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملکہ سے کہا، بادشاہ کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہیں۔ بادشاہ کی بیماری کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ ملکہ عالیہ کی طرف سے سارے ملک میں اعلان کرا دیا جاتا ہے کہ جو کوئی بادشاہ سلامت کو اس پراسرار بیماری سے نجات دلائے گا، اسے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ بادشاہ سے حسد کرتا ہے اور وہ خود بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ ایک سازشی ٹولہ اس کے ساتھ تھا۔ ایک دن حکیم نے بادشاہ کا علاج کرنے کی اجازت چاہی۔ ملکہ نے اسے فوراً اجازت دے دی۔ جب حکیم نے بادشاہ سلامت کی نبض دیکھی تو شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملکہ عالیہ سے علیحدگی میں جا کر کہا، بادشاہ سلامت کو کوئی پراسرار بیماری نہیں بلکہ انہیں ایسا زہر دیا جا رہا ہے جو آہستہ آہستہ اپنا اثر کرتا ہے اور جس سے انسان کا دماغ ناکارہ ہو جاتا ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا۔ معاف کیجیے گا، مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جسے بادشاہ سلامت کے خلاف کوئی بڑی سازش کی جا رہی ہے۔ ملکہ عالیہ نے حکیم صاحب کی بات بڑے غور سے سننے کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ جلد از جلد بادشاہ سلامت کا علاج شروع کریں، میں اس معاملے کو دیکھتی ہوں۔ حکیم نے کہا، زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے ایک نایاب جڑی بوٹی جو صرف کالے پہاڑوں کے دامن میں پائی جاتی ہے، مجھے وہاں پہنچنے میں 15 دن لگیں گے۔ ملکہ عالیہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آ رہی ہے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کیوں نہ ہم بادشاہ سلامت کو بھی اپنے ساتھ کالے پہاڑوں کی طرف لے چلیں۔ اس سے بادشاہ سلامت کی آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی اور ہمارا قیمتی وقت بھی بچ جائے گا، اور روانگی سے پہلے راستے میں اپنے وفادار سپاہی مورچے میں بٹھا دیں گے۔ سازش لوگ بادشاہ کو چند آدمیوں کے ساتھ دیکھ کر ضرور حملہ کریں گے اور جیسے ہی وہ حملہ کریں گے ہمارے سپاہی پیچھے سے ان پر حملہ کر دیں گے۔ ملکہ عالیہ، آپ کی اسکیم بڑی ہی زبردست ہے، اس سے سازشی لوگ آسانی سے بے نقاب ہو جائیں گے۔ حکیم صاحب، سازش بے نقاب ہونے تک آپ ہمارے وفادار سپاہیوں کی حفاظت میں رہیں گے۔ انتظامات ہوتے ہی ملکہ عالیہ نے کالے پہاڑوں کی طرف روانگی کا اعلان کر دیا۔ شاہی سواریوں میں حکیم صاحب کے علاوہ بہت کم لوگوں کو لیا گیا تھا۔ وزیر خزانہ یہ اعلان سن کر بہت ہی خوش ہوا اور اپنے حامیوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، ملکہ عالیہ نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ اب ہم شاہی سواری پر حملہ کر کے ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ شاہی سواری آبادی سے نکل کر جنگل کی طرف سے گزر رہی تھی۔ وزیر خزانہ کے ایک جاسوس جو شاہی سواریوں میں شامل تھا، موقع پاتے ہی لال رنگ کے غبارے فضا میں چھوڑ دیے۔ وزیر اسی اشارے کا منتظر تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے لشکر کو غبارے کی سمت میں بڑھانے کے لیے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وزیر خزانہ اور اس کے ساتھی شاہی سواری کو چاروں اطراف سے گھیرنے لگے۔ ابھی وہ ٹھیک سے شاہی سواری کا جائزہ بھی نہ لے پائے تھے کہ ان کے چاروں اطراف سے تیر برسنے لگے۔ تیروں کی بارش اتنی شدید تھی کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ شاہی فوج جو جنگل میں چھپی ہوئی تھی چاروں اطراف پھیل چکی تھی اور وزیر خزانہ بدحواس میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اتنے میں سپہ سالار تیزی سے اس کی طرف آیا اور اسے دیکھتے ہی وزیر خزانہ معافی مانگنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تمہاری سزا یا معافی کا فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی، فی الحال تو عوام کا فیصلہ سن لو۔ مطلوبہ بوٹی حاصل کر کے شاہی لشکر دوبارہ شہر کی طرف داخل ہوا۔ عوام نے وزیر خزانہ کو پکڑ کر اس کے منہ پر کالخ ملی اور گدھے پر سوار کر کے پورے شہر کا چکر لگوایا تاکہ بغاوت کرنے والے کو عبرتناک انجام پورا ملک دیکھ لے گا۔ اسی طرح حسد کی آگ میں جلنے والے وزیر خزانہ خود اپنے ہی کھودے ہوئے گھڑے میں جا گرا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند ہے۔ اگر پسند ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کر دیں۔ میرے چینل میں سیریوں دوسروں کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔